دوستو آج ہم جیمز ایلن کی فیمس بک ایز اے مین تھنکت کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ اس بک کو سیلف امپروومنٹ کی ٹاپ اینڈ فاؤنڈیشنل بکس میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ یہ بک ہمارے ان فنڈامنٹلز کے بارے میں بات کرتی ہے جو ہماری لائف کو ایک پرٹیکولر شیپ دیتے ہیں، اور ان میں سے موسٹ امپورٹنٹ اینڈ اسٹرانگ فنڈامنٹل ہیں ہمارے تھاٹس۔ آتھر کے مطابق ہمارے تھاٹس ہی ہماری لائف کو شیپ دیتے ہیں، اور ہمارے تھاٹس ہی ہماری کوالٹی آف لائف کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ہمارے تھاٹس بیج کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم ہمارے مائنڈ کے گارڈن میں کیسا بیج بو رہے ہیں۔ کسی زمین میں پودے اگانے کے لیے بیج بونا پڑتا ہے، اور ان کی گروتھ میں رکاوٹ بننے والی جھاڑیوں کو بھی کاٹنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کوئی بیج نہیں بوئیں گے تو جھاڑیاں تو اپنے آپ ہی آئیں گی۔ بالکل سیم فنڈامنٹل ہمارے مائنڈ کا ہے۔ اس میں آپ کو کسی بڑے مقصد کا بیج بونا پڑے گا، اور اس میں آنے والی رکاوٹوں کو بھی اوورکم کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ اپنے مائنڈ میں پازیٹیو تھنکنگ کا بیج نہیں بوئیں گے تو نیگیٹو تھاٹس تو اپنے آپ ہی آئیں گے جو آپ کو ڈسٹرب اینڈ ڈسٹریکٹ کرتے رہیں گے۔ اس بک سے ہم 5 لیسنز دیکھنے والے ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں گے اپنی لائف کو صحیح ڈائریکشن دینے میں۔ لیسن نمبر 1، یور تھاٹس آر ریسپانسیبل فار یور سرکمسٹانسز۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں جس بھی پوزیشن پر ہوتے ہیں ہمارے تھاٹس اینڈ چوائسیز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری کامیابیوں کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری ناکامیوں کی وجہ بھی ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں آپ کسی بھی پرابلم کو تبھی سالو کر سکتے ہیں جب اس کے روٹ کازز آپ کو پتہ ہوں۔ لوگ پرابلم کی وجہ یہاں وہاں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ آتھر کہتے ہیں یو آر دا پرابلم۔ یعنی جب تک اپنے سرکمسٹانسز کے لیے آپ خود کو رسپانسیبل نہیں سمجھیں گے، آپ اپنی لائف کو کبھی بھی امپروو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو لوگ باہر کی دنیا کو بلیم کرتے ہیں وہ اپنی خامیوں کا پتہ نہیں لگا پاتے، اور ان کی یہ خامیاں اکثر ان کی زندگی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنے سرکمسٹانسز چینج کرنے کے لیے اپنے تھاٹس کو چینج کرنا ہوگا۔ لیسن نمبر 2، لنک یور تھاٹس ود اے اسپیسیفک پرپز۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہمارے تھاٹس بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب تک ان کو ایک اسپیسیفک پوائنٹ پر فوکس نہ کیا جائے وہ ہماری لائف میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر سکتے۔ اور اپنے تھاٹس کو ایک ہی ڈائریکشن میں الائن کرنے کے لیے انہیں کسی اسپیسیفک پرپز کے ساتھ لنک کرنا ہوگا۔ یعنی آپ کی لائف میں کوئی ایک پرپز ہونا چاہیے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ وہ پرپز آپ کی لائف میں جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا وہ آپ کے تھاٹس کو اتنا ہی زیادہ اٹریکٹ کرے گا اور انہیں ڈومینیٹ کرے گا۔ اس طرح سے آپ کے تھاٹس کے پاس ایک ڈائریکشن ہوتی ہے اور آپ کو موٹیو مل جاتا ہے گرو کرنے کے لیے۔ تو آپ کے تھاٹس جتنے بھی زیادہ پازیٹیو ہوں وہ آپ کی لائف میں کوئی امپروومنٹ نہیں لا سکتے جب تک آپ انہیں کسی اسپیسیفک پرپز کے ساتھ لنک نہ کر دیں۔ پوائنٹ نمبر 3، ایفیکٹ آف تھاٹس آن یور اچیومنٹس۔ آتھر کہتے ہیں جب تک ہم یہ کلیئر نہیں کرتے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا تب تک وہ چیزیں بھی ہمارے لیے کلیئر نہیں ہوتی جو ہمیں کرنی ہیں۔ اس لیے پہلے اپنے ان ڈیزائرز کو آئیڈینٹیفائی کریں جو ہمارے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ جب تک ہم ان ڈیزائر سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے تب تک ہم اپنے پرپز کی طرف موو نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، آپ کی ہیلتھ خراب ہونے پر ڈاکٹر آپ کو کچھ ایسی چیزیں کھانے سے روکتا ہے جو آپ کو پسند ہیں، تو جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ اپنی ہیلتھ کو امپروو نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی کامیابی پانے کے لیے آپ کو ان ڈیزائرز کو چھوڑنا پڑتا ہے جو آپ کے لیے رکاوٹ ہوں، کیونکہ بنا سیکریفائس کے ہم لائف میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے، اور سب سے بیسک چیز جو ہم سیکریفائس کر سکتے ہیں وہ ہمارے ڈیزائرز ہوتے ہیں۔ نمبر 4، کیپ یور ویژن الائیو ان یور تھاٹس۔ آتھر کہتے ہیں ہر شخص کا لائف میں کوئی نہ کوئی ڈریم ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، بٹ بہت کم لوگ ہی اپنے ڈریم کو ریالٹی میں بدل پاتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے ڈریمز امیجنیشن تک ہی لمیٹڈ رہتے ہیں۔ آتھر اس کی بیسک وجہ بتاتے ہیں، عام طور پر لوگ کچھ بڑا سوچتے تو ہیں لیکن من ہی من میں وہ ساتھ میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں اس چیز کو اچیو نہیں کر پاؤں گا۔ اس طرح سے ان کا ویژن اور ان کے تھاٹس ایک دوسرے کے لیے ریپلسو بن جاتے ہیں، اور ان کا ڈریم ان کے تھاٹس میں الائیو نہیں رہ پاتا، اور وہ بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں۔ اس لیے آتھر کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے بیلیوز کے ذریعے اپنے ویژن کو اپنے تھاٹس میں الائیو رکھنا ہے، یعنی گیو اپ کبھی بھی نہیں کرنا، بلکہ یہ بیلیف رکھنا ہے کہ میں ایک دن اپنے ویژن کو ضرور پورا کروں گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے ڈریمرز سیو دا ورلڈ۔ سو ریممبر یور تھاٹس آر موسٹ ویلیویبل ایسٹ یو ہیو۔ نمبر 5، یور انر پیس امپاور یور تھاٹس۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہم ایموشنلی جتنے زیادہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اور ہم انٹرنلی جتنے زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں ہمارے تھاٹس اتنے ہی پاورفل اور پازیٹیو ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں اور ایسے انوائرمنٹ سے دور رہیں جہاں آپ کو ایموشنل ڈسٹربنس فیس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارے ایموشنز ہمارے تھاٹس سے جڑے ہیں اور ہمارے تھاٹس سے ہماری لائف جڑی ہے۔ دوستو ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔